جزاک اللہ بارک اللہ بھیا، بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ اگلے گیسٹ ہے سسٹر سمینہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھیں۔ جی سسٹر سمینہ، آپ میوٹ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ ہاں جی بھائی، وعلیکم مجھے یہ السلام۔ پوچھنا تھا جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی شیخ۔ بہن کا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اس سوال میں دو شکل بن سکتی ہے جنازے کی نماز پڑھنے کی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ مرد لوگ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مرد امامت کرا رہا ہے، پیچھے دوسرے مرد حضرات جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے عورتیں جنازے کی نماز پڑھیں۔ پہلی شکل یہ ہے اور یہ جائز ہے۔ کوئی مرد جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے دوسرے مرد پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے عورتیں ہیں، عورتیں ان کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، بس اس بات کا دھیان رہے کہ جس طرح سے فرض نمازوں میں جب جماعت سے عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو پردے وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکید کے ساتھ کیونکہ جنازے کی نماز عام طور سے گاؤں سے، گھر سے باہر لے جا کر کے قبرستان کے قریب کسی جگہ میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو وہاں پر عورتیں نہ جائیں، کیونکہ اس میں بے پردگی وغیرہ کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ پر جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے جہاں پہ پردے کا انتظام ہے تو پیچھے عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ پہلی شکل ہوئی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کیا عورتیں مستقل طور سے، یعنی مردوں سے علیحدہ، کوئی مرد نہیں ہے، کیا عورتیں مستقل طور سے مردوں سے علیحدہ جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس سلسلے میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کے اندر لا علمی ہے اس سلسلے میں۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ عورتیں علیحدہ مستقل طور سے بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں اور تنہا بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں لایا جائے، ان کے جنازے کو مسجد میں لایا جائے تاکہ ہم جنازے کی نماز پڑھ لیں۔ ان کے جنازے کو لایا گیا اور ازواج مطہرات نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ جنازے کو مسجد میں کیسے لایا گیا۔ آپ دیکھیے، یہاں پہ غور کیجئے، ان کا اعتراض اس بات پہ نہیں تھا کہ عورتوں نے جنازے کی نماز کیوں پڑھی، ان کا اعتراض اس بات پر تھا کہ جنازے کو مسجد میں کیوں لایا گیا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان یہ بات معلوم تھی اور معروف تھی کہ عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں تنہا۔ تو جب انہوں نے اعتراض کیا کہ جنازے کو مسجد میں کیوں لایا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ لوگ کتنی جلدی بھول گئے، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضہ کی جنازے کی نماز مسجد کے اندر فی جوف المسجد، یہ الفاظ ہیں، ٹھیک مسجد کے اندر ان کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ عورتیں جنازے پر مستقل طور سے علیحدہ نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ اس کی بہت واضح دلیل ہوئی۔ دوسری اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ النساء شقائق الرجال۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ تمام احکام میں عورتیں مردوں کی طرح ہی ہیں، سوائے ان احکام کے جن میں عورتوں کے لیے خصوصیت آ گئی ہے یا مردوں کے لیے خصوصیت آ گئی ہے۔ باقی تمام احکام جیسے مردوں کے لیے ثابت ہیں ویسے عورتوں کے لیے بھی ثابت ہیں۔ لہٰذا اس قاعدے کی بنیاد پر بھی عورتیں جنازے کی نماز مستقل طور سے پڑھ سکتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جب عورتیں علیحدہ جنازے کی نماز پڑھیں گی
तो क्या वो जमात से पढ़ेंगी या वो तनहा पढ़ेंगी? सही बात यह है कि वो तनहा भी पढ़ सकती हैं और जमात के साथ भी पढ़ सकती हैं। जमात के साथ पढ़ने की क्या दलील है? जमात के साथ पढ़ने की दलील यह है कि एक कायदा है कि मन सहत सलातहू सहत इमामतहू, जिस आदमी की अपनी नमाज सही है उसकी इमामत भी सही है। तो जब औरत जनाजे की नमाज पढ़ सकती है तो वो उसकी इमामत भी करवा सकती है। हाँ, जहां पर इमामत करने की इजाजत उसके लिए नहीं आई है वहां नहीं करवा सकती। जैसे औरत मर्दों की इमामत नहीं करा सकती जनाजे की नमाज में। अगर औरत नमाज पढ़ा रही है जमात से तो उसके पीछे मर्द हजरात जो है नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर औरत इमामत करा रही है तो सिर्फ उसके पीछे औरतें नमाज पढ़ेंगी। और जनाजे की नमाज में भी जब औरत इमामत करवाएगी तो सफ के दरमियान में खड़ी होगी, क्योंकि ये औरतों के लिए खास है कि जब औरत इमामत करवाए तो वो सफ के आगे नहीं खड़ी होगी बल्कि दरमियान में खड़ी होगी। तो खुलासा ये है कि औरतें मर्दों पर जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं, चाहे वो मर्दों के पीछे पढ़ें या वो मुस्तकिल तौर से अलग पढ़ना चाहती हैं तब भी पढ़ सकती हैं, तनहा भी पढ़ सकती हैं और जमात के साथ भी पढ़ सकती हैं। बस ये है कि उनके पीछे मर्द नमाज नहीं पढ़ेंगे बल्कि औरतें पढ़ेंगी और जो इमामत करवाएगी वो दरमियान में खड़ी होगी। और जो पर्दे वगैरह के एहतमाम का मसला है वो तो हुक्म अपनी जगह पर मुसल्लम है कि पर्दे के साथ ही पढ़ेंगी। ऐसा ना हो कि जिस तरह से वो बाहर निकल करके नमाज पढ़े और बेपर्दगी हो। जी जी। हाँ जी, वो ये नहीं समझ में आता है कि वो जनाजा कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए, मतलब औरतें अलग पढ़े, जो उसका जो आपने दूसरी शक्ल बताई उसका पूछ रही हूँ। जिस तरह से मर्दों के सामने जनाजा होता है जब मर्द जमात के साथ पढ़ते हैं जनाजा, उसी तरह से औरतें भी पढ़ेंगी। जी जी, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देंगे तरीका? मतलब किस चीज का? जनाजे की नमाज का तरीका बोल रहे हैं आप? नमाज का, क्योंकि हम लोग ने अभी तक कभी पढ़ा नहीं है। जनाजे की नमाज का तरीका ये है, ये शुरू करूं इंशाल्लाह। सुनिए, हाँ बता रहे जी, हैं सुन लीजिए। अगर आप लोग यानी औरतें अलग से जमात बना करके, खालिस औरतें जनाजे की नमाज पढ़ रही हैं जमात बना करके, तो आप सब बनाएं, जनाजे को सामने रखें, पीछे सब बनाएं। जो इमामत करने वाली औरत है वो सफ के दरमियान में खड़ी होगी और जनाजे की नमाज जैसे मर्द पढ़ते हैं 4 तकबीरों के साथ, उसी तरह से आप भी पढ़ें। पहली तकबीर के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ें और कोई दूसरी सूरत उसके साथ पढ़ें। फिर दूसरी तकबीर के बाद आप दरूद पढ़ें। फिर जो है तीसरी तकबीर के बाद जनाजे की जो दुआ है वो पढ़ें। फिर चौथी तकबीर, और चौथी तकबीर के बाद आप सलाम फेर दें।